تو رسول اللہ کی کیفیت کیا ہوگی، لہذا میں نے اس موضوع پر مناظرہ نہیں کرنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکاشفہ ہے یہ نہیں تھا، جو کشف ہے یہ نہیں تھا، بلکہ کیا تھا، بطور عظیمت کے اس مسئلے میں بھی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور کرتے تھے، تدبر کرتے تھے، وہ شے خارج میں متشکل ہو کر ان کو دکھا دی جاتی تھی، اور اس کے بارے میں جو فیصلہ کرتے تھے وہ فیصلہ وہی صحیح ہوتا تھا جو صدیق اکبر نے کہا۔ مثلا جب رسول اللہ کا وصال ہو گیا اور آپ خلیفہ بنے تو بہت سارے قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی، کوئی ٹیکس ہے، کوئی یہ، کوئی جناب ہم کیوں زکوٰۃ نہیں دیں، نمازیں پڑھیں گے، مفت کا مال جو ہے، مفت کام جو ہے وہ کریں گے، جس کام میں پیسے دے رہے ہیں وہ نہیں ہم نے کرنا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جب تک تم زکوٰۃ نہیں دو گے میں تمہارے ساتھ قتال کروں گا، لڑائی کروں گا، تمہیں قتل کروں گا اور تمہارے ساتھ جنگ کروں گا۔ اب ایک طرف جو ہے وہ کچھ قبائل مرتد بھی ہو گئے کہ رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں، اب دین کا تو وہ نہیں رہے گا، تو وہ اسلام سے پھر گئے، اور کچھ قبائل ہیں جنہوں نے کہا چلو ہم اسلام سے تو نہیں پھرتے، کلمہ تو پڑھیں گے لیکن جناب ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی، زکوٰۃ نہیں۔ جناب صدیق اکبر نے کہا کہ پہلے مرتدوں سے جہاد نہیں کرنا بلکہ پہلے جہاد زکوٰۃ کے منکروں سے کرنا ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم نے کہا جناب ابوبکر صدیق سے کہ سرکار ابھی تو حالات بڑے نازک ہو گئے ہیں، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، قبیلے کے قبیلے جا رہے ہیں، اسلام سے نکل رہے ہیں، اور آپ ان کو چھوڑیں نا، یہ زکوٰۃ نہیں، چلو نماز تو پڑھتے ہیں، قرآن تو پڑھتے ہیں، باقی عبادات تو کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، پہلے میں جہاد ان سے کروں۔ ایک طرف رائے فاروق اعظم کی تھی، ایک طرف رائے صحابہ کی تھی، ایک طرف رائے ابوبکر صدیق کی تھی۔ جب آپ نے جہاد کی اور آپ نے یہ اعلان کیا ممبر پر بیٹھ کر، کھڑے ہو کر کہا اگر کسی بندے کی زکوٰۃ اونٹ کی نکیل بھی بڑی، اونٹ کی نکیل کیا قیمت ہے اس کی، نتھ کیا اس کی قیمت، کا اتنی بھی چیز اگر کوئی زکوٰۃ میں دیتا تھا اور اب نہیں دے گا میں اس کو بھی قتل کروں۔ اب جب جہاد شروع ہوا تو جناب یہ حالت ہو گئی کہ وہ جنہوں نے انکار کیا تھا وہ اقرار میں آ گئے، انہوں نے توبہ کی کہ نہیں نہیں ہم زکوٰۃ دیں گے اور ہم جو ہے وہ انکار نہیں کرتے۔ ان کی دعوے کی وجہ سے، ان کے ساتھ جہاد کی وجہ سے جو مرتد قبائل تھے وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو زکوٰۃ نہیں چھوڑ رہے، اسلام کا ایک رکن کا کوئی انکار کرے اس کو قتل کرنا انہوں نے شروع کر دیا، اس سے تو ہم نے تو پورے اسلام کا انکار کر دیا، ہمیں تو یہ بالکل چھوڑیں گے ہی نہیں۔ انہوں نے آگے اقرار کر لیا اور اعتراف کر لیا اور دار اسلام میں داخل ہو گئے دوبارہ۔ تو یہ فراست صدیق اکبر تھی۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جس طرح آج کل نہیں ہے کہ فلانا بندہ بھی فوت ہو گیا، فلاں بھی فوت، لوگ مر رہے ہیں نا۔ تو فروال میں ایک ہمارے دوست تھے، بڑا صحت مند آدمی ہے، خالد رشید، وہ فوت ہو گیا۔ کل اس کی طبیعت خراب تھی تو وہ خود ہی گاڑی نکال کے تھا میں ناروال سے چیک اپ کرا کے ہوں، تو رستے میں فوت ہو، اچھا بڑا صحت مند آدمی، صحت مند بندے فوت ہو رہے ہیں، تندرست لوگ فوت ہو رہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارا حال یہ ہے ہم لوگوں کی موتوں کو تو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی مر گیا، وہ بھی مر گیا، وہ بھی مر رہا ہے، اور اپنی موت کو یہ ہے جناب ابوبکر صدیق کی فراست۔ غور سے سننا، فرمایا جنہوں نے لوگوں کی اموات اور لوگوں کی موتوں کے بارے میں سوچا اور اپنی موت کو بھول گئے، فرمایا وہ آج قبروں میں پڑے ہیں اور حسرت اور افسوس کر رہے ہیں، ہائے کاش ہم نے قبل از وقت اس بات کو سمجھا ہوتا اور ہم اس کے لیے کوئی عبادت کر لیتے، کوئی تقوی اختیار کر لیتے، کوئی توبہ استغفار کر لیتے۔ کہا نہیں کی، توبہ نہیں کی، اور اب مرے ہوئے اور دوزخ میں پڑے ہوئے اور عذاب قبر میں مبتلا ہے۔
اور کہتے ہیں میں ابو بکر صدیق تمہیں کہتا ہوں الوہا الوہا النجا النجا، جلدی کرو جلدی کرو۔ جناب ابو بکر صدیق کا جو آپ اس امت کے سب سے بڑے صوفی ہیں، اور آپ کی صوفیت کی بنیاد کیا تھی؟ آپ کہو جلدی کرو، یعنی کوئی نیکی کا کام سوچ لیا اس کو کل پر نہ ڈالو، اس کو اگلے مہینے پر نہ ڈالو، اس کو فوراً کرو، اس لیے کہ نیکی وہ ہے جو جلدی کر لی جائے، اور جس نیکی میں تاخیر ہو جائے اس میں ارادے اور ذہن بدل جاتے ہیں، بدل جا۔ اچھا چلو کریں گے کل آتا کہتا چلو اگلے کل کروں گا۔ کئی بندے آتے جن کا کل ہی نہیں آتا، ان سے کہنا نماز پڑھ کہتا کل آؤں گا، پھر جب کل آتا کہتا جی آئے اور جی کل آؤں گا انشاءاللہ، کپڑے ٹھیک کل آؤں گا۔ پھر ان کا کل کبھی آتا، جناب ابو بکر صدیق کہتے ہیں دو لمحات ہیں، ایک یہ جو ابھی لمحہ ہے جس میں میں اور آپ ابھی سانس لے رہے ہیں، ابھی بات کر رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، ایک یہ لمحہ ہے، اور ایک لمحہ ہے وہ موت کا لمحہ، پتہ نہیں وہ 1 منٹ کے بعد ہے، 1 گھنٹے کے بعد ہے، 1 ہفتے کے بعد ہے، 1 مہینے کے بعد ہے، یا 1 سال کے بعد۔ ان دونوں لمحات کے درمیان کا جو ٹائم پیریڈ ہے، جناب صدیق اکبر کہتے ہیں ان دونوں لمحات کے درمیان کا جو ٹائم ہے وہ کون سا ٹائم ہے؟ فرمایا اس ٹائم کو تم اللہ کے نام پر لگا دو، اللہ کے کاموں پر لگا دو، دنیا بھی روشن ہو جائے گی، آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ یہ جو ٹائم درمیان والا، ابھی جو ہم ٹائم گزارے نا مسجد میں آگے، اللہ نے ہمیں توفیق دیا قرآن شریف پڑھ کے کھول کے پڑھ رہے، اس میں غور و فکر کر رہے، آپ فرماتے ہیں اسی ٹائم کی قدر ہے کہ جو ٹائم تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ کی راہ میں لگا لیا، وہ ٹائم تمہارا ٹائم ہو گیا، اور جو اللہ کی راہ میں نہیں لگایا وہ ٹائم ضائع ہو گیا، وہ تم نے برباد کر دیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، انہوں نے کہا حضرت زکریا علیہ السلام ہے، اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کا ذکر کیا اور فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اللہ نے حضرت زکریا کا اور حضرت زکریا کی بیوی کا، حضرت زکریا کے بیٹے کا، حضرت زکریا کے خاندان کا ذکر کیا۔ ذرا غور کرنا کیا ذکر کیا اللہ نے قرآن شریف میں، فرمایا یدعوننا راغبا ورہبا، اور میرا زکریا وہ زکریا ہے جو مجھے یاد کرتا ہی رہتا ہے۔ میرا زکریا جو کیا کرتا ہے؟ مجھے یاد کرتا ہی رہتا ہے، اور جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں، اور جب میں قبول بھی کر لیتا ہوں تو پھر وہ میری یاد چھوڑ نہیں دیتا کہ جو نعمت مانگی وہ دے دی، اب وہ مل گئی ہے پھر چلو موجہ کرنے کا نا، وہ تب بھی ڈرتے ڈرتے وہ مجھے یاد کرتے ہی رہتے ہیں۔ یدعوننا راغبا ورہبا۔ اور زکریا کا ذکر کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا باقاعدہ ممبر پر چڑھ کر، فرمایا حضرت زکریا کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ زکریا کی شان کیا تھی، زکریا کا حال یہ تھا کہ وہ نیکی میں سبقت کرنے والے تھے، نبی ہو کر بھی وہ میری یاد میں لگے رہتے تھے۔ یہ آیت ذرا سنیے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ان کی دعا کو کیا کر لیا؟ ان کو بیٹا دے دیا، یحییٰ دے دیا۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ان کی بیوی جو بانج ہو گئی تھی، بڈھی مائی ہو گئی تھی، ان کو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت دے دی، اور وہ تمام قوت اور توانائیاں دے دی۔ فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ لفظ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات کا
خاندانوں کی یہ شان رہی ہے کہ وہ نیکیاں جلدی کرتے تھے. ہم نیکیاں لیٹ کرتے ہیں. ہم نیکیاں لیٹ کرتے ہیں. وہ انبیاء کی خاندان نیکیاں جلدی کرتے تھے. جب ارادہ کی نیکی کا فوراً کر اور نیکی میں لگے ہی رہتے تھے. فرمایا کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. رغبا ورہبا. ابھی میں نے آپ کو ایک دعا تعلیم کی ہے. ابھی ایک اور دعا صدیق اکبر کی زبان سے نکلی وظیفہ بتاتا ہوں آپ کو. فرمایا جب انہیں کوئی دعا پتہ چلتی تھی نا, جب انہیں اس بات کا پتہ چلتا تھا کہ ہمارا اللہ, ہمارا رب اس بات یا اس عمل یا اس فعل پر راضی ہوتا ہے, فرمایا پھر وہ لگے ہی رہتے تھے. کیا کرتے تھے؟ مثلا آپ نے فجر کی نماز پڑھی, آپ کے کان میں کسی نے کہا جناب اگر فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے رہیں اور اشراق تک مسجد میں بیٹھیں تو اللہ اگر 4 رکعتیں پڑھیں اللہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو آپ نے کہا بھائی واہ واہ پہ واہ واہ پہ واہ بھائی میں اشراق پڑھ کے ہی جاؤں. میں اشراق وہ بھی جلدی ہے, وہ گاڑی جانے والی ہے, وہ گھر مہمان ہے یا کوئی اور ضروری کام ہے. اس نے کہا گاڑی جا رہی ہے لیکن اگر میں گاڑی میں پہنچنے تک مر گیا ہے, اگر گھر مہمان ہے تو مہمانوں کے پاس جا کے بیٹھنے کے چکر میں اپنے رب کی عبادت کیوں چھوڑوں, میں اپنے رب کی یاد کیوں چھوڑوں, میں اپنے رب کا ذکر کیوں چھوڑوں. یہ زکریا علیہ السلام فرمایا کانوا یسارعون فی الخیر یدعون رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. وکانوا لنا, وہ ہم سے ڈرتے رہتے تھے.